گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے، جس میں پی ایم پیکج بھی ہے، ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. جو نقصان نہیں نظر آ رہا یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولر ڈیٹ کر دیا. 200 ارب روپے کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے صرف سردیوں میں کرا ہے جب آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس میں بیچا ہے. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے، اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے. سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے، یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ، کوئی کم بھی ہوتی ہے کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹیو ٹیرف دینا چاہیے. جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ کے وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے. ہم اس کو گیس دیں گے، کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے، اس سے ایکسپورٹس آتا ہے، یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹیو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ 400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایس این جی پی ایل کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. پی ایس او کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز سے بڑے پیسے کمائیں، اس کا ٹیکس بڑھا دیں. اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دیں ٹیکس، جیسا ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پہ لگایا ہے. اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں حکومت کی اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو مجھے ہی سبسڈی دینی پڑے گی ان کو، مجھے ہی پیسے لینے کے لیے. لیکن جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے، جو جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسڈیز لے کے چلے گئے، جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 20% میرے خیال سے ایس ایس جی سی کے اندر یو ایف جی ہے، یعنی کہ 200 ملین کیوبک فٹ گیس، $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑا جاتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. یہ $200 ملین مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے $2.5 بلین. میں امریکہ جا چکا ہوں، دوحہ جا چکا ہوں، 2 مرتبہ باہر ٹرپ کر چکا ہوں $1 بلین کی نیکسٹ قسط کے لیے. آپ 2.4 بھی، اور میرے ساتھ حامد صاحب بھی گئے ہیں، عاصم صاحب بھی گئے ہیں، دیگر لوگ، ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں، اور $2.4 بلین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہر سال صرف ایس ایس ٹی سی کے سسٹم سے. شاید اتنی ہے، اس سے تھوڑی سی کم ایس این جی پی ایل کے سسٹم سے اڑتی ہے. ہمیں اس گیس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. آج یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے، کسی سے پیکج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپازٹ لے لیں، جو بھی کہہ کے لے لیں. یہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے، باوقار لوگوں کا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی. ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں کل بھی کہا تھا، میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اور اگین میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ، مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی، آئی ایم ایف کا معاہدے کے برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے نا، وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے، بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر، کبھی سنگاپور کو چلے جاتے ہیں اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہیں. وہ اس قسم کی حرکت کری ہے انہوں نے. اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا، مطلب یہاں پہ کیا کہتے ہیں شاید. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں، ملک کس طرح چلتے ہیں.